کارگل 1999 وہ جنگ جو لڑی گئی تھی پہاڑوں پر اور ہاری گئی ایوانوں میں۔ سردیوں میں جب پہاڑوں پر برف جمی ہوتی ہے، کسی کو خبر نہ تھی کہ ہمالیہ کے سینے پر ایک نئی جنگ کی آگ دہک چکی ہے۔ یہ کارگل تھا، جہاں جوانوں نے دشمن کو پہاڑوں پر روکا مگر نیچے فیصلے کو یور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ہے بہادری کی بھی اور بے وفائی کی بھی۔ فروری 1999 جب بھارتی فوج نے سرد موسم میں اپنی چوکیوں کو عارضی طور پر خالی کیا، پاکستانی فوج کے کچھ اہلکار ناردرن لائٹ NLI انفینٹری کے جوان خاموشی سے ٹائیگر ہل اور دراز کی چوٹیوں پر قابض ہو گئے۔ یہ مشن خفیہ تھا، صرف چند لوگوں کو پتہ تھا، اور مقصد تھا دشمن کو حیرت میں ڈالنا اور کشمیر پر دباؤ بڑھانا۔ جب بھارتی فوج کو احساس ہوا کہ ان کی پوسٹ پر دشمن قابض ہو چکا ہے تو 5000 فٹ کی بلندی پر خون کی بارش شروع ہوئی۔ پاکستانی جوانوں نے بغیر فضائی مدد صرف جذبے سے دشمن کو روکے رکھا۔ ہر چوٹی پر لڑائی، ہر پتھر گواہ۔ کیپٹن کرنل شیر خان حوصلے کا استعارہ، جنہوں نے دشمن کے حصار میں جا کر اپنی جان قربان کر دی اور نشان حیدر پا گئے۔ لیکن اوپر جو کچھ ہو رہا تھا، نیچے اس کے فیصلے کچھ اور ہو رہے تھے۔ جنگ کا رخ بدل رہا تھا۔ بھارت نے فضائیہ اور توپ خانہ استعمال کیا، جبکہ پاکستان نے خاموشی اختیار کی۔ عالمی سطح پر امریکہ کا دباؤ بڑھا اور وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ جا کر جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ ہمارے جوان اب بھی مورچوں میں لڑ رہے تھے۔ کارگل ختم ہو گیا، مگر سوال رہ گئے۔ کیا یہ جنگ جیتی جا سکتی تھی؟ کیا فوجی جوانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا درست تھا؟ کیا قوم کو سچ بتایا گیا؟ یہ جنگ دشمن سے نہیں، خود سے ہار دی گئی۔ پہاڑوں پر ہمارے سپاہی جیت چکے تھے، لیکن اسلام آباد کی میزوں پر قلم نے بندوق کو ہرا دیا۔ کارگل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بہادری زمین پر ہوتی ہے، لیکن فیصلے ہمیشہ فضا میں ہوتے ہیں، کبھی خفیہ، کبھی سیاسی، کبھی خوفزدہ، اور سب سے بڑی قیمت ہمیشہ ایک سپاہی چکاتا ہے۔